اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل مکی سورہ ہے۔ اس میں کل 5 آیات ہیں۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 19 ہے اور موجودہ ترتیب میں اس کا نمبر 105 ہے۔ ہاتھی کا واقعہ بیان کرنے والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پالنے والے مالک نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا اس نے ان کی ترکیب کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے غول در غول نہیں بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے بنے ہوئے پتھر پھینک رہے تھے، پھر انہیں پتھر مار مار کر ایسا کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا اور چبایا ہوا بھوسا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس سورے کو نماز واجب میں پڑھے گا، قیامت کے دن ہر پہاڑ، ہموار زمین، ہر ڈھیلا اس کی گواہی دے گا کہ وہ نماز گزاروں میں سے ہے، اور ایک منادی ندا دے گا کہ تم نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا ہے، میں تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں، میرے بندے کو جنت میں بغیر حساب کے داخل کرو، کیونکہ وہ ایسا ہے جسے میں جنت میں دوست رکھتا ہوں اور اس کے عمل کو بھی دوست رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس سورے کو پڑھا اللہ تعالیٰ اسے مسخ ہونے سے محفوظ رکھے گا۔ سورہ فیل اور سورہ ایلاف یعنی لإلاف قریش ایک سورے کے حکم میں ہیں۔ اگر اس سورے کو نماز میں پڑھا جائے تو اس کے بعد سورہ ایلاف کا پڑھنا ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس سورے کو کسی مصیبت زدہ پر پڑھا جائے تو اس کا دشمن فوراً بھاگ جائے گا اور اس کا پڑھنا قوت قلب کا باعث ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ بنو آدم میں مسخ ہوئے وہ 13 ہیں، ان میں سے ایک ہاتھی ہے جو چوپاؤں سے فعل حرام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسخ کر کے ہاتھی کی شکل دے دی۔ حضرت علی ابن الحسین سے روایت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ اپنی تلوار سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔ ایک دن حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا آپ تمام لوگوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں یا صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام انسانوں کے لیے مبعوث ہوا ہوں، وہ گورے ہیں یا کالے، عربی ہیں یا اجمی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمام انسانوں کی ہدایت و رہبری کے لیے آیا ہوں، چاہے وہ پہاڑوں کی چوٹی پر رہتے ہوں یا دریاؤں میں رہتے ہیں، اور میں فارس و روم کی تمام زبانوں کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ جب یہ گفتگو قریش تک پہنچی تو انہوں نے تعجب کیا اور انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کی باتوں کو سن رہے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم اگر فارس و روم کے لوگوں نے یہ بات سن لی تو ہمیں ہماری سرزمین سے باہر نکال دیں گے اور خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے کہ وہ بہت طاقتور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ قصص کی آیت نمبر 57 نازل فرمائی، جس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ انہوں نے کہا، ہم تیرے ساتھ مل کر ہدایت کو قبول کر لیں تو وہ ہمیں ہماری زمین سے نکال باہر کریں گے۔ کیا ہم نے انہیں امن کے اس حرم میں جس کی طرف ہر طرح کے پھل آتے ہیں جگہ نہیں دی؟ اور ان کے اس قول کے بارے میں کہ وہ خانہ کعبہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، سورہ فیل نازل ہوئی، اور یمن کے بادشاہ ذو نواس کے ذکر سے پروردگار دو عالم نے اس قصے کو بیان کیا، کیونکہ یمن کا بادشاہ ذو نواس نجران کہ عیسائیوں کو جو اس سرزمین کے قریب آباد تھے اس لیے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنا دین چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کے عنوان سے بیان کیا۔ جب عیسائیوں پر یہ بھیانک مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو دوست نامی ایک شخص جان بچا کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور قیصر روم کے پاس پہنچا جو اس وقت عیسائی تھا۔ اس کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ روم اور یمن کے درمیان کافی فاصلہ ہے، اس لیے اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ وہ ذو نواس سے نصارہ نجران کا انتقام لے۔ نجاشی نے خط پا کر 70,000 کا لشکر تیار کیا اور اریات نامی شخص کی کمان میں اسے یمن کی طرف روانہ کیا۔ ابرہہ بھی اس لشکر کے افسروں میں سے تھا۔ جب یہ لشکر یمن پہنچا تو جنگ ہوئی، ذو نواس کو شکست ہوئی اور اریات یمن کا حکمران بن گیا۔ کچھ مدت کے بعد ابرہہ نے اریات کے خلاف بغاوت کر دی اور اس کا تخت الٹ دیا اور خود حکمران بن بیٹھا۔ جب اس واقعے کی اطلاع نجاشی کو ملی تو اس نے ابرہہ کے خاتمے کا عزم کر لیا۔ ادھر جب ابرہہ کو اطلاع ملی تو اس نے اپنے سر کے بال منڈوا کر
اور یمن کی مٹی نجاشی کی طرف بھیج دی۔ یہ مکمل تسلیم کرنے کی علامت تھی۔ اس علامت کے ساتھ اس نے اپنی وفاداری کا اظہار کیا۔ نجاشی نے یہ دیکھ کر اسے معاف کر دیا اور اسے اپنے منصب پر برقرار رکھا۔ اس موقع پر اس نے اپنی وفاداری کو ثابت کرنے کے لیے ایک خوبصورت گرجا تعمیر کروایا۔ یہ اس دور کی اللہ کی زمین پر بے مثل و بے مثال عمارت تھی۔ ایسی عمارت اس سے پہلے موجود نہ تھی۔ اس کے بعد اس نے جزیرہ عرب کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی بجائے اس گرجے کی طرف دعوت دینے کا پختہ ارادہ کر لیا، تاکہ عرب کی مرکزیت اس کے تعمیر کردہ گرجا میں آ جائے اور کعبے کی مرکزیت ختم ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہر طرف اپنے مبلغین دوڑائے۔ اس نے حجاز کی طرف بھی اپنے آدمی بھیجے۔ جب عربوں نے یہ دیکھا تو اپنے مرکز کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ عربوں کا ایک گروہ یمن کی طرف گیا اور انہوں نے ان کے گرجا کو آگ لگا دی۔ بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے جا کر وہاں کثافت پھیلائی۔ جب ابرہہ کو اطلاع ملی تو اسے شدید غصہ آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کا عزم مصمم کر لیا اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں کو اس نے ہاتھی دیے جن پر وہ سوار تھے۔ اس کا لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی فوج کے کچھ لوگوں کو مکے والوں کے اونٹ اور دوسرے اموال لوٹنے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اونٹوں کو پکڑا تو ان اونٹوں میں حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ ابرہہ نے اپنے کسی آدمی کو مکہ بھیجا کہ وہ مکہ کے رئیس کے پاس جائے اور اسے اس کا پیغام دے کہ ابرہہ یمن سے آیا ہے۔ اس کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، وہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے، ویران کرنے کے لیے آیا ہے۔ اگر تم مقابلے میں نہ آؤ تو ہمیں تمہارے خون کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابرہہ کا ایلچی مکے میں داخل ہوا اور اس نے مکے کے سردار کے بارے میں لوگوں سے پوچھا۔ سب نے حضرت عبد المطلب کی طرف اس کی رہنمائی کی۔ جب اس کی حضرت عبد المطلب سے ملاقات ہوئی تو اس نے ابرہہ کا پیغام دیا۔ حضرت عبد المطلب نے اسے جواب دیا کہ ہم تم سے جنگ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، رہی بات خانہ کعبہ کی، اللہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ابرہہ کے ایلچی نے کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے درمیان میں داخل ہوئے تو وہ آپ کے حسن و جمال اور رعب و ہیبت سے سخت متاثر ہوا اور آپ کے احترام میں فوراً کھڑا ہو گیا اور آپ کو اپنے قریب جگہ دی۔ اس کا ایک ہاتھی جس کا نام محمود تھا آپ کو دیکھ کر آپ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میری حاجت یہ ہے کہ آپ کے لشکر والوں نے میرے 200 اونٹ اپنی گرفت میں لے لیے ہیں، وہ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ کو ان کے اس مطالبے پر سخت تعجب ہوا۔ اس نے کہا جب میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو میرے دل میں آپ کی بہت زیادہ عزت پیدا ہوئی تھی، لیکن آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظروں سے گرا دیا ہے۔ آپ اپنے اونٹوں کی بات تو کر رہے ہو، لیکن کعبے کے بارے میں جو تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا دینی مرکز ہے آپ نے کوئی بات نہیں کی، جس کو میں گرانے کا ارادہ کر کے آیا ہوں۔ یہ سن کر جناب عبد المطلب علیہ السلام نے فرمایا میں اونٹوں کا مالک ہوں اور اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ جناب عبد المطلب کے الفاظ ابرہہ پر اس قدر بھاری گزرے کہ وہ کافی دیر تک سوچتا رہ گیا۔ جناب عبد المطلب مکہ واپس آئے اور لوگوں کو اطلاع دی کہ وہ پہاڑوں میں پناہ لیں۔ آپ ایک جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور اللہ کے حضور دعا مانگی، اے میرے اللہ، ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس طرح کبھی نہ ہو کہ کسی دن ان کی صلیب اور ان کی حکومت تیری قدرت پر غالب آ جائے۔ وہ لوگ اپنے شہروں کی تمام توانائیاں بھی یہاں لے آئے ہیں اور اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے ہاتھی بھی ساتھ لائے ہیں، تاکہ تیرے حرم کے بسنے والوں کو قیدی بنا لیں اور تیرے گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ اے اللہ، ہر شخص اپنے گھر والوں کا دفاع کرتا ہے، تو بھی اپنے حرم کے رہنے والوں کا دفاع کر۔ آج ان صلیب والوں کے خلاف اپنے حرم کے ساکنین کی مدد فرما۔ یہ واقعہ 570 عیسوی میں پیش آیا۔ ابرہہ کے لشکر میں 3 لاکھ سوار اور پیادے، 4000 ہاتھی نشین تھے۔ اس کے بعد جناب عبد المطلب ایک پہاڑی درے کی طرف آئے، قریش کی ایک جماعت کے ساتھ وہاں پناہ لی اور اس دوران اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ کوہ ابو قبیس کے اوپر جا کر نظارہ کرے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا فرزند پہاڑ پر چڑھا اور پھر تیزی کے ساتھ واپس آیا اور کہا اے بابا جان، سمندر کی طرف سے ایک سیاہ بادل آتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ سن کر آپ خوش ہوئے
اور لوگوں کو پکار کر کہا کہ اے گروہ قریش، اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، کیونکہ نصرت خداوندی تمہاری مدد کو پہنچ گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا تھا، اور ادھر ابرہہ اپنے مشن کی تکمیل کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اپنے محمود نامی ہاتھی پر سوار ہوا اور اپنے لشکر کو لے کر مکے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد مکہ پہنچے، لیکن اس کا ہاتھی آگے کی طرف بڑھنے سے انکاری تھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن وہ آگے نہ بڑھا۔ جب اس نے اس کا رخ کسی اور سمت کی طرف کیا تو وہ دوڑنے لگا۔ ابرہہ کو اس واقعے نے سخت حیران کر دیا۔ ادھر یہ حیرانی اور پریشانی میں گرفتار تھے، اور ادھر فضا میں اللہ کا لشکر ان کے سروں کے اوپر پہنچ گیا۔ غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ پرندے 3 کنکریوں کے ساتھ تان پہنچے۔ ہر پرندے کی چونچ میں 1 کنکری تھی اور 2 کنکریاں اس کے پنجوں میں تھیں۔ یہ کنکریاں تقریباً چنے کے دانے کے برابر تھیں۔ انہوں نے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر برسانی شروع کر دیں۔ یہ کنکریاں جس کسی کو لگتی تھیں سوراخ کر کے دوسری طرف نکل جاتی تھیں۔ اس وقت ابرہہ کے لشکر پر عذاب برس رہا تھا، اور وہ کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ ان پر عجیب و غریب وحشت طاری تھی۔ جو مر گئے وہ مر گئے، اور جو زندہ بچے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ واپسی کے لیے یمن کا راستہ پوچھتے تھے، اور جو ہی چلتے تو ان پر پرندوں کا حملہ ہوتا اور وہ گر پڑتے۔ ایک پتھر ابرہہ پر گرا، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ اس کے فوجی اسے ملک یمن کے پایہ تخت سنا لے گئے، اور وہاں جا کر موت سے ہمکنار ہوا۔ یعنی اہل یمن کو بھی معلوم ہو گیا کہ ہاتھی والوں کا یہ لشکر کس طرح سے نیست و نابود ہوا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس طولانی داستان کو چند مختصر اور چبھتے ہوئے انتہائی فصیح و بلیغ جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ یہ ماجرا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ معجزات لازمی نہیں کہ پیغمبر یا امام ہی کے ہاتھ پر ظاہر ہوں، بلکہ جن حالات میں خدا چاہے اور ضروری سمجھے انجام پا جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ خدا کی عظمت اور اس کے دین کی حقانیت سے آشنا ہوں اور اس خاندان کی عظمت سے واقف ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ پرندے بحر احمر کی راہ سے اٹھے اور ہاتھیوں کے لشکر کی طرف آئے۔ پرندے پتھروں کو بحکم الہی دوزخ کی تہہ سے اٹھا کر لائے تھے، اور جناب رسول اکرم کی ولادت اس واقعے کے 56 دن کے بعد ہوئی۔ یہ عجیب و غریب اعجاز آمیز عذاب دوسری سرکش اقوام کے عذاب سے واضح فرق رکھتا ہے، کیونکہ طوفان نوح کا عذاب، قوم لوط کا زلزلہ اور سنگ باری، قوم عاد کی تیز آندھی، قوم سمود کا صاعقہ طبعی حوادث کا ایک سلسلہ تھا۔ لیکن لشکر ابرہہ کی نابودی کی داستان ان سنگریزوں کے ذریعے جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کی چونچوں اور پنجوں سے گرتے تھے، کوئی ایسی چیز نہ تھی جو طبعی حوادث سے مشابہ ہو۔ ابابیل کی واحد ابول ہے یا ابالا، ایک پرندے کا نام جو چڑیا سے بھی چھوٹا ہے۔ خدا نے اس کا نام لے کر بتایا کہ ہم نے ابابیل کے اس لشکر کے ذریعے کس طرح انہیں تباہ و برباد کیا۔ ان چھوٹے چھوٹے پرندوں کا اٹھنا، اسی خاص لشکر کی طرف آنا، اپنے ساتھ کنکریوں کا لانا، خاص طور سے انہی کو نشانہ بنانا، اور ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ایک عظیم لشکر کے اجسام کا ریزہ ریزہ ہو جانا، یہ سب کے سب عجیب امور ہیں۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ خدا کی قدرت کے سامنے بہت ہی معمولی چیز ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ جس شخص کے کنکری لگتی تھی، ان کے بدنوں سے چیچک میں مبتلا افراد کی طرح خون اور پیپ بہنے لگتی تھی۔ شاید دنیا میں ابرہہ کے لشکر کے عذاب سے بڑھ کر زیادہ سخت اور کوئی عذاب نہ ہو۔ ان لوگوں کو اس طرح سے تباہ و برباد کر دیا گیا کہ وہ ریزہ ریزہ اور کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے۔ کعصف معقول، اتنی بڑی قدرت و شوکت رکھنے والی جمعیت کی نابودی کے لیے نرم قسم کے سنگریزوں اور کمزور اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا جائے، یہ دنیا جہان کے متکبرین اور سرکشوں کے لیے ایک تنبیہ ہے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں کس قدر ناتواں اور کمزور ہیں۔ یہ واقعہ اسی سال واقع ہوا جس سال حضور اکرم دنیا میں تشریف لائے۔ یہ واقعہ اس عظیم ظہور کا پیش خیمہ تھا اور اس قیام کی عظمت کا پیغام لانے والا تھا کہ پروردگار دو عالم کس قدر صاحب قدرت ہے اور کس طرح سے اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ اسے مفسرین نے ارحاس کے
نام سے تعبیر کیا ہے، یعنی اس واقعے کو مفسرین نے ارحاس کہا ہے۔ ارحاس ان معجزات کے معنی میں ہے جو پیغمبر اکرم کے قیام سے قبل واقع ہوئے اور دعوت حق کے لیے زمین ہموار کرنے والے تھے۔ یہ لفظ پہلا سنگ بنیاد رکھنے کے معنی میں ہے، جیسے دیوار کے نیچے سنگ بنیاد رکھا جاتا ہے۔ آمادہ ہونے اور کھڑے ہونے کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اس واقعے سے اس عظیم گھر کی عظمت کو ظاہر کرنا ہے کہ جب کعبہ کی دشمنوں نے اس کو نابود کرنا چاہا تو خدا نے اس طرح ان کو سزا دی کہ ساری دنیا کے لیے انہیں باعث عبرت بنا دیا، قیامت تک کے لیے باعث عبرت بنا دیا اور اس مقدس مرکز کی اہمیت کو مزید بڑھا دیا۔ خداوند تعالیٰ نے اس مقدس سرزمین کی جائے امن ہونے کے بارے میں ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کی ضمانت دی تھی کہ اس کی مشیت یہی ہے کہ یہ توحید و عبادت کا مرکز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرکز امن رہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اصحاب فیل کا ماجرا عربوں کے درمیان ایسا مسلم تھا کہ یہ ان کے لیے تاریخ کا آغاز قرار پایا۔ قرآن مجید نے ایک نہایت ہی عمدہ تعبیر الم تر کیفہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔ حضور اکرم کو خطاب کرتے ہوئے، یعنی آپ بظاہر اس دنیا میں تشریف نہ لائے تھے مگر آپ ہر بات کے گواہ تھے۔ جب پیغمبر اکرم نے مشرکین مکہ کے سامنے ان آیات کی تلاوت کی تو کسی نے اس کا انکار نہ کیا، کیونکہ ان میں بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے اس واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر یہ مطلب مشکوک ہوتا تو کم از کم کوئی تو اعتراض کرتا، اور ان کا اعتراض ان کے باقی اعتراضوں کی طرح ہی تاریخ میں لکھ دیا جاتا۔ اس سورے کی پہلی آیت میں پیغمبر اکرم کو اللہ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ لوگ اپنی پوری طاقت کے ساتھ آئے تھے تاکہ بیت اللہ کو گرا دیں، اللہ نے اپنے لشکر کے ذریعے انہیں تباہ کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا ان کے منصوبے کو خاک میں نہیں ملا دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان کے اوپر گروہ در گروہ پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر وہ کنکریاں مارتے تھے جو جہنم کے نچلے درجے سے لائی گئی تھیں۔ بظاہر وہ لشکر معمولی لگتا تھا لیکن طاقت میں سب پر بھاری تھا، جہنم کے پتھروں کا عذاب لے کر آیا تھا۔ جس کنکر نے دنیا کو تب بتا دیا کہ جس جہنم کے پتھر ایسے ہیں کہ ہاتھی والوں کے لشکر کو فجعلہم کعصف معکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال کر دیں، تو اس آگ میں کتنی طاقت ہوگی اور اس آگ میں کتنی قدرت ہوگی۔ کعصف کہتے ہیں بھوسے کو یا گھاس کو، گھاس کے خشک تنکے کو کہا جاتا ہے، یعنی جس طرح بھوسا بیکار زمین پر پھیلا رہتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اسی طرح ان کی لاشیں بھی زمین پر بکھری پڑی تھیں اور ان میں کوئی بھی پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ ان کے جسم کھائے ہوئے بھوسے کی طرح تھے اور یہ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ کبھی یہ بھی انسان تھے۔ خداوندہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس توحید کے عظیم مرکز یعنی بیت اللہ کی پاسداری کریں۔ پروردگارہ، ان لوگوں کے ہاتھ جو اس مقدس سرزمین کی ظاہری حفاظت پر قناعت کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی حقیقت کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں، اس مرکز سے کاٹ دے۔ بار الہ، تمام اشتیاق رکھنے والوں کو مکمل آگاہی و عرفان کے ساتھ اس کی عبادت نصیب فرما، ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو رزق کے طلبگار ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما، جو والدین اپنے بچے بچیوں کے لیے پریشان ہیں انہیں جلد ان کے فرائض سے سبکدوش فرما، جو زیارات کے متمنی ہیں انہیں یہ سعادت نصیب فرما، جو بیمار ہیں ہر بیمار کو صحت کاملہ صحت عاجلہ عطا ہو، جو رزق روزی کے لیے پریشان ہیں ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں عالم اسلام پر رحم فرما، اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ان کی چالوں کو انہی پر پلٹ دے، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما، انہیں اپنے جوار میں بلندی درجات عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور پالنے والے ہم سب کو غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دینا۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔